اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورہ الانبیاء کی آیت 30 ہے۔ اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما، کیا دیکھا نہیں ان کفر کرنے والوں نے کہ آسمان اور زمین بند تھے، پھر ہم نے ان کو کھول دیا۔ اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما، کیا دیکھا نہیں ان کفر کرنے والوں نے کہ آسمان اور زمین بند تھے، پھر ہم نے ان کو کھول دیا۔ اس کا ایک مطلب تو یہ بیان کیا گیا ہے کہ سخت گرمی اور امس کی صورت میں، جب سخت گرمی پڑتی ہے امس والی، کہ سخت گرمی اور امس کی صورت میں جب لوگوں کی جان پر بنی ہوتی ہے، اس کیفیت میں بظاہر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آسمان کے دروازے بند ہیں، زمین کے سوتے بھی خشک ہو گئے ہیں، بارش کا دور دور تک کوئی امکان نہیں ہے، ہر طرف خشک سالی کا راج ہے، اور پھر اچانک اللہ کی رحمت سے یہ صورتحال بدل جاتی ہے، آسمان کے دہانے کھل جاتے ہیں اور بارش کے پانی سے زمین پر نباتاتی اور حیواناتی زندگی کی چہل پہل شروع ہو جاتی ہے۔ تو ایک مطلب مفسرین نے یہ بیان کیا ہے کہ جب سخت گرمی ہوتی ہے امس والی، اور اس وقت جب لوگوں کی جان پر بنی ہوتی ہے، اس کیفیت میں بظاہر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ آسمان کے دروازے بند ہیں، زمین کے سوتے بھی خشک ہو گئے ہیں، بارش کا دور دور تک کوئی امکان نہیں ہے، ہر طرف خشک سالی کا راج ہے، اور پھر اچانک اللہ کی رحمت سے یہ صورتحال بدل جاتی ہے، آسمان کے دہانے کھل جاتے ہیں اور بارش کے پانی سے زمین پر نباتاتی اور حیواناتی زندگی کی چہل پہل شروع ہو جاتی ہے۔ ایک مطلب تو یہ ہے، اور اس کا دوسرا مطلب مفسرین نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ اس آیت میں یہ اشارہ بھی ملتا ہے کہ بگ بینگ کے بعد مادے کا جو ایک بہت بڑا گولا وجود میں آیا، وہ ایک جگہ وجود کی صورت میں پہلے ہی سے تھا، اور پھر اس مادے کے گولے میں تقسیم ہوئی، پھر مختلف ستاروں اور سیاروں کے گچھے بنے، کہکشائیں وجود میں آئیں، سورج اور اس کے سیاروں کی تخلیق ہوئی، اور اس طرح ہماری زمین بھی پیدا ہوئی۔ گویا اس بہت بڑے کام کے اظہار کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صرف ایک ہی فقرہ استعمال کیا، اور ایک ہی فقرے میں اس سارے نظام کو بیان کر دیا کہ آسمان اور زمین بند تھے، یعنی آپس میں ملے ہوئے تھے، اور ہم نے انہیں کھول دیا، جدا جدا کر دیا۔ تو یہ دوسرا مطلب ہے مفسرین نے جو بیان کیا ہے۔ جہاں تک ہم نے سمجھا کہ یہ جو دوسرا مطلب ہے اس آیت کے دو لفظ سے نکلا ہے، جہاں تک ظاہری الفاظ سے سمجھ میں آتی ہے یہ بات کہ دوسرا مطلب اس آیت کے دو لفظوں سے نکلا ہے، کیونکہ اس آیت میں دو لفظ آئے ہیں، رتق اور فتق، را تا اور بڑا قاف رتق، اور فا تا بڑا قاف فتق۔ رتق کے معنی آتے ہیں ایک ہونا، اکٹھا ہونا، اور ایک دوسرے سے جڑا ہوا ہونا، اور فتق کے معنی پھاڑنے اور جدا کرنے کے آتے ہیں۔ اب ان دونوں لفظوں کے ظاہری معنی سے یہی سمجھ میں آتا ہے کہ کائنات کی ابتدائی شکل ایک تودے یعنی ایک ڈھیر کی سی تھی، بعد میں اس کو الگ الگ
حصوں میں تقسیم کر کے زمین اور دوسرے اجرام فلکی دنیاؤں کی شکل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنا دیے۔ تو یہ دو لفظ ہیں رتق اور فتق۔ رتق کے معنی آتے ہیں ایک ہونا، اکٹھا ہونا اور ایک دوسرے سے جڑا ہوا ہونا، اور فتق کے معنی پھاڑنے اور جدا کرنے کے آتے ہیں۔ اب ان دونوں لفظوں سے یہی سمجھ میں آتا ہے کہ کائنات کی ابتدائی شکل ایک تودے کی سی تھی، بعد میں ان کو الگ الگ حصوں میں تقسیم کر کے زمین اور دوسرے اجرام فلکی الگ الگ دنیاؤں کی شکل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنا دیے۔ اور تفسیر عثمانی نے بھی اس دوسرے مطلب کو اپنے طریقے سے بیان کیا ہے مطلب وہی تفسیر عثمانی میں ہے۔ تفسیر عثمانی کے الفاظ یہ ہیں کہ شروع میں زمین اور آسمان ایک دوسرے سے غیر ممیز پڑے تھے۔ شروع میں زمین اور آسمان ایک دوسرے سے غیر ممیز پڑے تھے۔ وجود کے شروع کے مرحلے میں دونوں خلط ملط رہے، یعنی دونوں آپس میں ملے رہے۔ اس کے بعد دست قدرت نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دونوں کو ایک دوسرے سے جدا جدا کیا، ایک دوسرے سے الگ الگ کیا۔ اس تمیز کے بعد یعنی الگ الگ کرنے کے بعد ہر ایک کے طبقات الگ الگ بنے، اور ابھی ان کے منہ بند تھے، نہ آسمان سے بارش ہوتی تھی، نہ زمین سے نباتات اگتے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں کے فائدے کے لیے دونوں کے منہ کھول دیے، اوپر سے پانی کا دہانہ کھلا، اوپر سے پانی کا دہانہ کھلا اور نیچے سے زمین کے مسام بھی کھل گئے، اور اسی زمین میں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نہریں اور کانیں اور طرح طرح کے سبزے نکالے۔ آسمان کو کتنے بے شمار ستاروں سے مزین کر دیا، جن میں سے ہر ایک کا گھر بھی الگ الگ اور چال بھی الگ رکھی ہے، چال بھی جدا رکھی۔ اور آگے اسی آیت میں ہے وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، یہ بھی اسی آیت 30 کا اگلا فقرہ ہے۔ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، اور ہم نے پانی سے ہر جاندار شے کو بنایا۔ یہ بات قرآن مجید میں اور بھی کئی جگہ بیان کی گئی ہے۔ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، اور ہم نے پانی سے ہر جاندار شے کو بنایا۔ یہ بات قرآن مجید میں کئی جگہ بیان ہوئی ہے، گویا کہ مٹی سے ہر جاندار چیز کی تخلیق ہوئی، اور ان سب کی زندگی کا دار و مدار پانی پر رکھا گیا۔ چنانچہ ہر جاندار کے لیے پانی بنیادی چیز ہے۔ سورہ انبیاء کی اس آیت 30 کے فقرے سے یہی مفہوم سمجھ میں آتا ہے کہ پانی کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زندگی کا سبب اور اصل زندگی بنایا ہے۔ اس فقرے سے یہی مفہوم سمجھ میں آتا ہے کہ پانی کو اللہ نے زندگی کا سبب اور اصل زندگی بنایا ہے، اس میں اور اسی سے، یعنی پانی میں اور پانی ہی سے، اس میں اور اسی سے زندگی کا آغاز کیا۔ سورہ نور کی آیت 45 میں بھی اس حقیقت کو بیان کیا گیا ہے۔ واللہ خلق کل دابۃ من ماء، سورہ نور میں ہم اس فقرے کو پڑھیں گے۔ اور اللہ نے ہر جاندار کو پانی سے پیدا کیا۔ اور اس آیت کا آخری فقرہ ہے افلا یؤمنون، تو کیا یعنی یہ سب کچھ جان لینے کے بعد بھی یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے؟ افلا یؤمنون، تو کیا یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے؟ افلا یؤمنون، اس جگہ ابن کثیر نے ابن ابی حاتم کی سند سے ایک روایت بھی نقل کی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کا یہ واقعہ ابن کثیر نے بیان کیا ہے کہ ایک شخص، ایک آدمی ان کے پاس آیا اور اس نے اس آیت کی تفسیر معلوم کی۔ انہوں نے یعنی عبداللہ ابن عمر نے
حضرت ابن عباس کی طرف اشارہ کیا اور کہا کہ اس کی تفسیر اس شیخ سے پوچھ لی جائے، اس شیخ کے پاس جاؤ اور ان سے معلوم کرو، اور وہ جو جواب دیں پھر آ کر مجھے بھی بتلانا۔ یہ شخص ابن عباس کے پاس گیا اور دریافت کیا کہ اس آیت میں رتقن اور فتقنا سے کیا مراد ہے۔ جو آیت میں دو لفظ آئے ہیں جس کی وضاحت ابھی ہم نے کی تھی، رتقن اور فتقنا سے کیا مراد ہے۔ حضرت ابن عباس نے کہا کہ پہلے آسمان بند تھے، بارش نہیں برساتے تھے، اور زمین بھی بند تھی، اس کے مسامات بند تھے، اس میں نباتات نہیں اگتی تھی، لیکن جب اللہ نے زمین پر انسانوں کو آباد کیا تو آسمان کی بارش کھول دی اور زمین کی نشو و نما بھی پیدا کر دی۔ یہ شخص اس تفسیر کو معلوم کر کے حضرت ابن عباس کے پاس واپس آیا، اور جو کچھ عبداللہ ابن عمر کے پاس واپس آیا اور جو کچھ عبداللہ ابن عباس نے بتلایا تھا وہ ان کے سامنے بیان کیا۔ تو پھر حضرت عمر نے کہا اب مجھے واقعی ثابت ہو گیا ہے کہ ابن عباس کو قرآن کا علم عطا کیا گیا ہے۔ ویسے بھی اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ مفسر قسم کے شخص تھے اور تفسیر میں ان کو بڑی مہارت حاصل تھی، اور ساری زندگی انہوں نے پڑھنے پڑھانے میں ہی اپنی زندگی کو وقف کیا تھا۔ بہرحال یہ آیت 30 تھی۔ آگے چلتے ہیں آیت 31 کی طرف۔ وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ، یہ سورہ الانبیاء کی آیت 31 ہے۔ وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ، اور ہم نے زمین میں مضبوط پہاڑ جما دیے تاکہ وہ انہیں لے کر ایک طرف جھک نہ جائے، یعنی پہاڑ کے علاوہ جو بھی چیزیں ہیں ان تمام چیزوں کو لے کر زمین ایک طرف جھک کر لڑک نہ جائے۔ وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ، بالکل سلیس ترجمہ ہے، اور ہم نے زمین میں مضبوط پہاڑ جما دیے تاکہ وہ انہیں لے کر ایک طرف جھک نہ جائے۔ اس فقرے سے معلوم ہوتا ہے، سمجھ میں آتا ہے کہ زمین کے اوپر پہاڑوں کا جو یہ ابھار ہے اس لیے ہے، اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ پہاڑوں کی وجہ سے زمین کی گردش اور اس کی رفتار میں مضبوطی پیدا ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں جگہ جگہ پہاڑوں کے اس فائدے کو نمایاں کر کے بیان کیا گیا ہے، جس سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دوسرے فائدے، کیونکہ اس کے علاوہ اور بھی فائدے ہیں، تو دوسرے فائدے ضمنی ہیں، اور اصل فائدہ یہی ہے پہاڑوں کا کہ زمین کی حرکت کو اضطراب سے بچا کر منضبط یعنی ریگولیٹ کرنا ہے۔ وَجَعَلْنَا فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِهِمْ، اور ہم نے زمین میں مضبوط پہاڑ جما دیے تاکہ وہ انہیں لے کر ایک طرف جھک نہ جائے۔ تو یہی معلوم ہوا کہ زمین کے اوپر پہاڑوں کا جو ابھار ہے اس کا فائدہ یہی ہے کہ پہاڑوں کی وجہ سے زمین کی گردش اور اس کی رفتار میں مضبوطی پیدا ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں جگہ جگہ پہاڑوں کے اس فائدے کو نمایاں کر کے بیان کیا گیا ہے، جس سے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دوسرے تمام فائدے پہاڑوں کے ضمنی ہیں، اور اصل فائدہ یہی ہے کہ وہ زمین کی حرکت کو اضطراب سے بچاتے ہیں۔ اور آگے اسی آیت 31 میں ہے وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ، اور ہم نے اس کے اندر بڑے کشادہ راستے بنائے تاکہ یہ لوگ راہ یاب ہو سکیں۔ وَجَعَلْنَا فِيهَا فِجَاجًا سُبُلًا لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ، اور ہم نے اس کے اندر بڑے کشادہ راستے بنائے تاکہ یہ لوگ راہ یاب ہو سکیں، یعنی راستہ پا سکیں۔ یہ تو اس فقرے کا ترجمہ ہے۔ مطلب یہ ہے کہ میدانی راستوں کے علاوہ
बड़े बड़े पहाड़ी सिलसिलों के अंदर भी कुदरती तौर पर रास्ते बनाए गए हैं और वादियां बनाई गई हैं, ताकि ऐसे इलाकों में भी लोगों के लिए सफ़र करना मुमकिन हो सके। और इस फ़िक्रे में अल्लाह सुब्हानहू व तआला की बहुत ही बड़ी कुदरत बयान की गई है। यानी पहाड़ों के दरमियान ऐसे दर्रे रख दिए गए हैं और दरिया निकाल दिए गए हैं, जिनकी वजह से पहाड़ी इलाकों से गुजरने और ज़मीन के एक खित्ते से दूसरे खित्ते की तरफ उबूर करने, पार करने के रास्ते निकल आते हैं। इसी तरह ज़मीन के दूसरे हिस्सों की साख्त और जो बनावट है वो भी इसी तरह बनाई गई है कि एक इलाके से दूसरे इलाके तक पहुंचने के लिए रास्ता बन जाता है या रास्ता बना लिया जाता है। वजअलना फीहा फिजाजन सुबुलन लअल्लहुम यहतदून, और हमने इसके अंदर बड़े कुशादा रास्ते बनाए ताकि ये लोग राहयाब हो सकें। यानी मैदानी रास्तों के अलावा बड़े बड़े पहाड़ी सिलसिलों के अंदर भी कुदरती तौर पर रास्ते बनाए गए हैं और वादियां बनाई गई हैं, ताकि ऐसे इलाकों में भी लोगों के लिए सफ़र करना मुमकिन हो सके। यानी पहाड़ों के दरमियान अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ऐसे दर्रे रख दिए हैं और दरिया निकाल दिए हैं, जिनकी वजह से पहाड़ी इलाकों से गुजरने और ज़मीन के एक खित्ते से दूसरे खित्ते की तरफ उबूर करने के रास्ते निकल आते हैं। इसी तरह ज़मीन के दूसरे हिस्सों की भी साख्त और बनावट ऐसी ही रखी है कि एक इलाके से दूसरे इलाके तक पहुंचने के लिए रास्ता बन जाता है या रास्ता बनाना आसान हो जाता है, रास्ता बना लिया जाता है। और इस आयत में यहतदून का लफ्ज़ है, लअल्लहुम यहतदून, यहतदून का लफ्ज़ है। इसके दो मतलब हैं। एक मतलब तो यही है कि लोग ज़मीन पर चलने के लिए रास्ता हासिल कर सकें, रास्ता पा सकें, या एक मतलब ये भी है कि लोग अल्लाह की इस रहमत और कारीगरी और इस पहाड़ी निज़ाम को देखकर अल्लाह की मार्फत, अल्लाह की पहचान हासिल कर सकें। तो यहतदून इस लफ्ज़ में दोनों मफ़हूम शामिल हैं और ये दोनों माना रखता है। ये मतलब भी है कि लोग ज़मीन पर चलने के लिए रास्ता हासिल कर सकें, और ये मतलब भी है कि लोग अल्लाह की इस हिकमत और कारीगरी और इस पहाड़ी निज़ाम को देखकर अल्लाह की मार्फत हासिल कर सकें। आगे चलते हैं आयत 32 की तरफ। वजअलना समाअ सक़फ़न महफूज़ा वहुम अन आयातिहा मुअरिज़ून, और हमने आसमान को एक महफूज छत बनाया, मगर ये हैं कि उसकी निशानियों की तरफ तवज्जो नहीं करते, यानी आसमान की निशानियों की तरफ तवज्जो नहीं करते। ये आयत 32 है। वजअलना समाअ सक़फ़न महफूज़ा वहुम अन आयातिहा मुअरिज़ून, यानी आसमान, और हमने आसमान को एक महफूज छत बनाया, मगर ये हैं कि उसकी निशानियों की तरफ तवज्जो नहीं देते। मतलब ये है, आसमान दुनिया पर जो सबसे निचला वाला आसमान है, आसमान दुनिया पर जो सितारे हैं वो बाइस ज़ीनत भी हैं, लेकिन दूसरी तरफ शयातीन से उनकी हिफाजत का भी इंतज़ाम किया गया है। इन शयातीन में से जो भी कोई अपनी हद से तजावुज़ करके गैब की खबर लाने के लिए आलम बाला में जाने की कोशिश करता है, उस पर शिहाब साकिब की शक्ल में मीज़ाइल दाग दिया जाता है, और इस तरह इन आसमानों की, इन शयातीन की पहुँच से आसमानों को हिफाजत का दर्जा दे दिया गया है। वजअलना समाअ सक़फ़न महफूज़ा, महफूज आसमान का मतलब यही है कि जैसे ही शयातीन की एक हद अल्लाह ने मुकर्रर की है, और जैसे ही ये अपनी हद पार करके आसमानों की तरफ जाना चाहते हैं,
اور عالم بالا میں جانا چاہتے ہیں تاکہ وہاں سے غیب کی خبر لا سکیں، تو ایک شہاب ثاقب میزائل کی طرح ان پر داغ دیا جاتا ہے، اور اس طرح شیاطین سے ان آسمانوں کی حفاظت کو بیان کیا گیا ہے، آسمانوں کو حفاظت کا درجہ دیا گیا ہے۔ یہ تو قرآنی بات ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ سائنسی تحقیقات کے حوالے سے محفوظ آسمانوں کے دو پہلو اور بھی ہیں۔ ان میں سے ایک حفاظتی چھتری ہے، جس نے پوری گیند نما، جو یہ گیند نما زمین ہے، اس گیند نما زمین کو ڈھانپ رکھا ہے، اور یہ سورج سے نکلنے والی تمام نقصان دینے والی کرنوں کو زمین تک آنے سے روکنے کے لیے فلٹر کا کام کرتی ہیں۔ سائنس کے ماہرین آج کل اس بارے میں بہت فکر مند ہیں، کیونکہ انسانی سرگرمیوں کی وجہ سے مسلسل اسے نقصان پہنچ رہا ہے، اور آہستہ آہستہ یہ کمزور ہوتی جا رہی ہیں۔ اور دوسری چیز، زمین کے اوپر فضا بھی، جو فضا ہے ہوا، یہ بھی حفاظتی چھت کا کام دیتی ہے۔ مفسرین نے یہ سب اس آیت کی تفسیر میں بیان کیا ہے۔ ایک بار پھر سے ہم آیت کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ وَجَعَلْنَا السَّمَاءَ سَقْفًا مَحْفُوظًا وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ، اور ہم نے آسمان کو ایک محفوظ چھت بنایا، مگر یہ ہے کہ اس کی نشانیوں کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ یہ آیت 30 سے لے کر اور آیت 32 تک وضاحت ہوئی۔ انشاءاللہ اس سے آگے ہم کل دیکھیں گے، اور ان آیات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قدرت، عجیب قدرت کو بیان کیا گیا ہے، اور یہ قدرتیں ایسی ہیں جو اللہ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے بہت اچھے طریقے سے اللہ کی معرفت حاصل کروا سکتی ہیں۔ ہم غور و فکر کریں اور اللہ کی وحدانیت کو پہچانیں، اللہ کی معرفت ان کے ذریعے سے حاصل کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت ونستغفرک ونتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔